مجھے ملے، پر ہر ایک لگا ہوا ہے 50 سال پہلے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ اب مغفرت کی جا رہی ہے، انہیں بھی بخشا جا رہا ہے جی، سارے جنت میں اللہ 8 7 10 اور 20 ساری جنتیں اللہ انہی کو عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں ایک جگہ ایسا ایک آیا، جنازے وہ گھر کے اندر فوتگی ہوئی ہے، اب وہ آیا جناب، عورت فوت ہوئی ہے، اولاد کھڑی ہے، اور وہ آیا حضرت صاحب فاتحہ کرنے کے لیے اور کہتے ہیں جی بڑا اچھا آدمی تھا ماشاءاللہ، بڑا خدمتگار آدمی تھا۔ وہ کہتے ہیں کچھ حیا کر، والد تو میرا پہلے فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہی معاف فرمائے، بس کچھ اپنی آپ سوچیں اور اپنی فکر کریں، اللہ رحم فرمائے، باقیوں کو تو چھوڑیں۔ تو اللہ رب العالمین بات یہ کر رہا تھا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میں نے کل کائنات کے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب آقا نبی کریم کی حدود نبوت باقی انبیاء سے زیادہ ہیں، آقا نبی کریم کی ذمہ داری بھی باقی انبیاء سے بڑی ہے۔ آقا نبی کریم کو مالک لم یزل نے شریعت بھی تمام شریعتوں سے بڑی دی ہے، پیغام بھی سب سے بڑا دیا ہے، نظام بھی سب سے بڑا دیا ہے، کام بھی سب سے بڑا دیا ہے، امت بھی سب سے بڑی دی ہے، جماعت بھی اللہ کے پیغمبر کو کائنات کے تمام انبیاء کی جماعتوں سے سب سے بڑی جماعت ملی ہے۔ آقا مدنی کریم کائنات میں آئے تو پھر آقا اپنے مقصد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ 40 سالہ زمانہ گزرنے کے بعد مالک لم یزل کے پاک پیغمبر نے جب اپنا مقصد آگے پہنچانے کے لیے گھر سے سفر شروع کیا ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا، سوال میرا ہوگا، جواب میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آقا جب پہلے دن گھر سے نکل رہے تھے، آقا نبی کریم کے ساتھ کتنا لشکر تھا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں تھا، بول نہیں رہے، کوئی نہیں تھا بھئی آپ کی آواز نہیں آ رہے ہو، کرسی آ رہے ہو، بولو۔ کوئی نہیں تھا، اردو نہیں سمجھ آ رہی کہ پختانہ نہ سیتا سو ہوا ہے کم از کم، سو کم نہ ہو، کتنا لشکر تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، محض واقعات کا سہارا نہیں لوں گا، 2 4 باتیں سنا کے وقت ضائع نہیں کروں گا۔ آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں، آپ میری طرف توجہ کیجئے۔ نظریاتی ورکر ہوں، نظریاتی تحریک سے ہمارا تعلق ہے، تو جناب بات بھی نظریاتی ہی کروں گا۔ میں اسی انداز میں بات کرتے ہوئے اپنے مشن کے اوپر بھی دلائل قائم کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے، بہت سارے معترضین کی بھونکنے والی زبانوں کو بھی ہم تالا لگانا چاہتے ہیں، لیکن جذبات کے انداز میں نہیں، محمد عربی کی سیرت سے لگانا چاہتے ہیں، آقا مدنی کریم کی تعلیمات سے دلائل دینا چاہتے ہیں۔ آقا پہلے دن نکلے، بتاؤ اکیلے نکلے یا لشکر ساتھ تھا؟ بولنا پڑے گا آپ کو، لشکر تھا؟ ہو سکتا ہے کسی نے تسلی دی ہو کہ آقا آپ چلے جائیں، ہم بعد میں آئیں گے، بعد میں آنے کی کسی کی تسلی تھی؟ نہیں۔ دائیں طرف شاید کوئی فاصلے پہ کچھ لوگ چل رہے تھے، سارے بولو بھئی آج کل کے اہل بصیرت کو ہو سکتا ہے دائیں طرف کہیں نظر آتے ہوں، ہمیں نہ نظر آتے ہوں، کتاب کے کسی کونے میں کسی بصیرت کے امام نے پڑھ لیا ہو۔ سارے بولو، امت کو بے غیرتی کا درس پڑھانے والوں، پگڑیوں اور فتووں کا سودا کرنے والے غداروں، میری جماعت اور میری قیادت اور کارکن ورکر کو محض جذباتی ہونے کا تانا دے کے پھک پھک کرنے والے، بے غیرت بے ضمیر ذہن رکھنے والے ملاؤ، محمد عربی کی سیرت کو پڑھیے ذرا، محض محمد عربی کے نام کو دنیا داری اور پیٹ پالنے کے لیے استعمال مت کیجئے، سیرت پڑھیے۔ آقا گھر سے نکلے، کوئی بندہ ساتھ نہیں، لشکر ساتھ نہیں، جماعت ساتھ نہیں، سارے بولو قربان کیا ہے خاتم المعصومین۔ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، نبی کو معصوم مانتے ہو تو پھر یہ نبی کا فعل، نبی کا یہ عمل، نبی کا یہ کردار، یہ بھی معصوم ماننا پڑے گا کہ آقا تنے تنہا نکلے تو یہ تنے تنہا نکلنا بھی معصوم ہے، تنے تنہا نکلنا بھی معصوم، بولو نا تنے تنہا نکلنا بھی معصوم ہے۔ اب یہ بتاؤ، آگے چل کے پھر میں بات کرتا ہوں، پہلے آپ اپنا جواب دیجئے۔ آقا تنے تنہا نکلے
اور جن حالات میں نکلے زوردار انداز میں جواب آنا چاہیے. حالات کیسے تھے؟ مشکل حالات. بھئی حالات کیسے تھے؟ ٹھیک حالات میں نکلے، خراب حالات میں نکلے. پورے مکہ کی دھرتی پہ کوئی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا ہو تو مجھے دکھاؤ. نہیں ہے. پورے مکہ میں کوئی کلمہ توحید پڑھنے والا ہو؟ کوئی نہیں. سارے بولو. کوئی نہیں. جو خاموش بیٹھے ہیں میرے خیال ہے ان کو پتہ ہے. تو بتائیے اگر کسی کو. ہماری کھلی بات ہے اور کھلا چیلنج ہے، کوئی تو ثابت کرے. ہم دوزانوں بیٹھ کر سیکھنے کو تیار ہیں، لیکن محض لوگوں کو پسند کرنے کے لیے جذباتی ہونے کا تانا دیتے ہو. حالات خراب ہیں، حالات خراب ہے. اور حالات یہاں تک خراب ہے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ تو دور کی بات. بیت اللہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا سب سے بڑا گھر، وہ بھی بت وہاں لا کے سجا دیے گئے ہیں. لات و عزا کی عبادت ہو رہی ہے، لات و عزا کی تعظیم شروع ہے. بیت اللہ کی عزت پائمال ہو چکی ہے، بیت اللہ کی حرمت میں حملہ ہے. لا الہ الا اللہ کے بجائے وہاں پہ لات و عزا کی عبادت ہو رہی ہے. حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی میری جان جوانی عثمانی. قائد محترم تشریف لا چکے ہیں. میں نے بات شروع کی ہے، آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ میری طرف توجہ رکھیں. آقا گھر سے نکلے پہلا دن ہے. حالات ٹھیک ہیں یا خراب ہیں؟ خراب ہے. سارے بولو حالات ٹھیک ہیں یا خراب ہے؟ خراب حالات میں آقا تنے تنہا کیوں نکلے؟ رسول نے حالات کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ نبی کریم نے حالات سازگار ہونے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ آقا نے ساتھی پہلے تیار کیوں نہیں کیے؟ آقا گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ آقا نے یہ قدم کیوں بڑھایا ہے؟ پھر مجھے کہنے دیجئے خاتم المعصومین کے عنوان سے جمع ہونے والے راول پنڈی کی دھرتی پہ غیرت مند مسلمانوں تمہاری نظر جملہ کرنے لگاؤ کہ آقا نبی کریم کو اگر معصوم مانتے ہو تو پھر پہلا دن رسول کا یہ نکلنا جس انداز میں نکلے ہیں اس انداز کو بھی معصوم ماننا پڑے گا. تنہا آقا نکلے ہیں، تنہا نکلنا بھی معصوم ہے. تنہائی میں قدم بڑھایا ہے، قدم بڑھانا بھی معصوم ہے. آقا نے انتظار نہ کیا، انتظار نہ کرنا بھی معصوم ہے. آقا نبی کریم پاران کی پہاڑی پہ پہنچے ہیں اور کفر کا مجمع لگا ہوا ہے. کفر کے مجمع کے سامنے رسول نے کھڑے ہو کر کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی ہے. حکمت و بصیرت کا خلق مفہوم قوم کو سمجھانے والے بے ضمیروں، قوم کو بے غیرتی کا دست دینے والے کم حکمتوں. اور نبی کی سیرت کیا کہہ رہی ہے؟ آقا کفر کے مجمع کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن آقا نے حق پہ پردہ نہیں ڈالا، کسی کا لحاظ نہیں کیا، کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، جان کی پرواہ نہیں کی ہے. یہ گھر سے نکلنا معصوم، چلنا معصوم، قدم اٹھانا معصوم، اور وہاں پہنچ کر لات و عزا کو للکارنا بھی معصوم ہے. کفر کے اوپر یلغار کرنا بھی معصوم ہے. بے شک کفر پہ یلغار کرنا بھی معصوم ہے. بتاؤ فاران کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، سامنے مجمع جو تھا کن کا تھا؟ کفار کا. کن کا تھا؟ آقا نے سارے کفر کو للکارا نہیں للکارا؟ اعلان توحید سنایا کہ نہیں سنایا؟ سارے بولو نا. ماذ خاتم المعصومین یا جو معصومیت کا بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. آؤ نا معصومیت کو کیوں نہیں سمجھے؟ حق نواز کے قافلے سے بھی سمجھو نا، حق نواز کے ورکر سے بھی سنو نا. معصومیت کا یہ معنی تو نہیں ہے بابا یہ سب کچھ پہ تجھے معصوم ماننا پڑے گا. یہاں تجھے حکمت و بصیرت یاد آتی ہے، یہاں پہ تجھے اپنی جان کی پڑ جاتی ہے. کہتے جان بچانا بھی تو فرض ہے. مجھے یہ بتاؤ کائنات جب سے مارز وجود میں آئی ہے، پوری کائنات کے اندر محمد عربی سے بڑھ کر کسی کی جان قیمتی ہے؟
نہیں جواب دیا تم نے، بولے نہیں ہو ایمان کا مسئلہ ہی ہے، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، بولے نہیں۔ آقا سے زیادہ قیمتی کسی کی جان ہو سکتی ہے؟ قیامت تک یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ آقا نبی کریم نے خود کو خطرے میں ڈالا یا نہیں ڈالا؟ سارے بولو نا، کس وقت ڈالا، کیوں ڈالا؟ مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اتنی قیمتی جان امام الانبیاء نے خطرے میں کیوں ڈالی؟ نبی نے تنہا تنہا گھر چھوڑ کر کافروں کی مجمع کی طرف قدم کیوں بڑھائے؟ حالات کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اب ایک جواب یہ دو، آپ کو سمجھاتے رہے، ٹائم تو ہمارا ختم ہو رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت پیش کیوں آئی؟ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ جی رسول اللہ جذبات میں آ گئے تھے، کوئی یہ کہے ایمان رہے گا؟ سارے بولو نا، یہ نبی شاید حالات کو سمجھتے نہیں تھے، جذبات کا مظاہرہ کیا، خود کو بھی زخمی کروایا، خود کو بھی خطرے میں ڈالا۔ ہاں اس زمانے میں تو یہ کسی نے نہیں کہا، آج کا کوئی ملا ہوتا تو شاید رسول کو بھی مشورہ دینے کے لیے بیٹھ جاتا، یار کچھ ٹھہر جاؤ، حالات کا انتظار کرو، کچھ دو چار بندے تو تیار ہو جائیں۔ دیکھتے نہیں ہو ہر طرف لات و عزا کے ترانے گائے جا رہے ہیں، 360 بت بیت اللہ میں سجا دیے گئے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا پورے مکہ کی دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں نکل کے تم جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرو گے تو جان تو خطرے میں پڑے گی۔ اب اگلا سوال اور آپ کا جواب مجھے آنا چاہیے، آقا نبی کریم جب آئے فاران کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، سامنے مجمع سارا کفر کا بیٹھا ہوا ہے، سارے مشرکین بیٹھے ہوئے، لات و عزا کے سامنے سجدہ کرنے والے سر بیٹھے ہوئے، لیکن آقا نبی کریم نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، ببانگے دل اعلان حق سنا دیا ہے۔ جب رسول نے اعلان حق سنا دیا تو بدلے میں آقا کو کیا ملا؟ پھول ملے، پتھر ملے، بول 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 بول۔ تو پھر جناب نظریاتی آدمی اور نظریاتی شخص ہو، نظریاتی تحریک سے تعلق رکھنے والوں، بالخصوص اس سے آگے چل کے کہوں گا، تحریک کو چھوڑیے، اس نظریاتی نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی ہو اور پھر خود کو نبی کا وارث کہلوانے والا ملا ہو، وہ بھی یہاں آ کر رک جائے اور کہے جی جان بڑی قیمتی ہے، جان کو بچانا بھی فرض ہے، تو کیا درس دینا چاہتا ہے؟ کیا تیری جان امام الانبیاء کی جان اقدس سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا تیری زندگی رسول کی زندگی سے زیادہ مقدس اور مطہر ہے؟ کیا تیری زندگی رسول کی زندگی سے زیادہ قیمت رکھتی ہے؟ اگر نہیں رکھتی تو جہاں رسول نے کفر کو دندناتے چیختا چلاتا دیکھا ہے، کفر کو سر پہ چڑھتے دیکھا ہے، بیت اللہ کے عزت کو پائمال دیکھا ہے، کفر کو سر چڑھتے بولتے دیکھا ہے، تو آقا نے گھر چھوڑ دیا ہے، سفر شروع کر دیا ہے، خود کو خطرے میں ڈال دیا ہے، جان کی پرواہ نہیں کی ہے، کسی کا لحاظ نہیں کیا ہے، ڈرے نہیں ہے، بھاگے نہیں ہے، چکے نہیں ہے، لگی لپٹی انداز میں بات نہیں کی ہے، ببانگے تول اعلان حق سنا دیا ہے۔ اگر پیغمبر کی جان سے تیری جان قیمتی نہیں ہے تو پیغمبر تو کفر کے مقابلے میں تنہا تنہا میدان میں کھڑے ہیں، تو کفر کے ساتھ سودے بازی کس بنیاد میں کر رہا ہے؟ تو کفر کے خلاف امت مسلمہ کو صبر کا درس کس بنیاد پر دے رہا ہے؟ اے جناب تیری اپنی کوئی کاروبار، تیری مفادات متاثر ہو، تو صبر نہیں کرتا، تیری دکان پہ حملہ ہو تو صبر نہیں کرتا، لیکن آج اگر ایمان پہ حملہ ہے، قرآن پہ حملہ ہے، اسلام پہ حملہ ہے، شریعت پہ حملہ ہے، نبوت ختم نبوت پہ حملہ ہے، نبی کی مقدس جماعت پہ حملہ ہے، تو بے ضمیر اللہ تجھے حکمت یاد آتی ہے، تجھے یہاں پہ نرمی کا درس یاد آتا ہے، یہ درس نرمی کا تجھ سے زیادہ ساری دنیا سے زیادہ
زیادہ اگر کوئی جانتا تھا تو محمد عربی جانتے. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آقا کے یہ سارے اعمال معصوم، یہ سارے اعمال معصوم، سارے بولو نا. نبی کے کردار میں ہمیں ایک پیغام دیا ہے. بھائی آقا کیوں نکلے؟ وجہ کیا تھی؟ بھائی کفر سر چڑھ کے بول رہا تھا، بیت اللہ کی عزت پائمال ہو چکی تھی، اللہ اکبر کی صدا نہیں تھی، لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں تھی، لات و عزا کے سامنے جبین نیاز جھکائی جا رہی ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہونے والی مخلوق بتوں کے سامنے انہی کی عبادت میں پڑی ہوئی ہے. جب حالات رسول نے دیکھے، رسول عربی نکلے ہیں، یہ نکلنا معصوم ہے، نکلنا معصوم ہے، بولو نا معصوم ہے، پھر اس پہ ڈٹ جانا معصوم ہے، چلنا معصوم ہے، کفر کے مقابلے میں آنا بولو نا معصوم ہے. نبی کی سیرت نے ہمیں ایک تو یہ پیغام دیے کہ جب کفر سر چڑھ کے بولے، کفر ضد پہ اتر آئے، ایمان پہ حملہ ہو، تو پھر تنے تنہا بھی اگر تمہیں نکلنا پڑ جائے نا تو نکل جاؤ. یہی نبی کی سیرت ہے، نبی کی سیرت. ہاں یہ سیرت یاد نہیں ہے، اس سیرت کی طرف نہیں آتے، بس میٹھی میٹھی سیرتیں واقعات کہیں ڈھونڈ کے لے آتے. بھائی زمانہ وہ ختم ہو گیا. آج کفر نے وہ کون سا کام ہے جو نہیں کیا، کون سی بکواس ہے جو کافر نہیں کر رہا، کون سی مخلصات ہے جو کفر نہیں بکتا جا رہا. قرآن کو شرابیوں کی کتاب لکھا گیا، محمد عربی کو ناکام لکھا گیا، محمد کی بیویوں پہ بکواس کا سر عام بازار گرم ہے، محمد کی جماعت پہ تبرے کا بازار گرم ہے. جہاں سے کوئی اٹھتا ہے بکواس محمد کی جماعت پہ کرتا ہے، کلمے کا انکار کیا جا رہا ہے. خلافت بلا فصل صدیق اکبر کا علل اعلان لاؤڈ سپیکر میں اعلان کیا جا رہا ہے، پوری امت مسلمہ کی ایمانی غیرت کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ایسی حالت میں گھر بیٹھنا چاہیے یا نکلنا چاہیے؟ نکلنا چاہیے. حالات میں نبی کی سیرت کیا ہے؟ گھر بیٹھنا یا نکلنا؟ نکلنا. جو کہتے ہیں گھر بیٹھنا ہے وہ تو بیٹھے رہیں اور ہاتھ نہ کھڑا کریں. جو کہتا ہے کہ نہیں ایسے حالات میں نکل کے کفر کا مقابلہ اور اسے للکارنا، یہی نبی کی سیرت ہے. وہ دونوں ہاتھ بلند کریں مجھے پتا چلے. ہاں یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی. اور یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ معصوم ہے. کہہ دو معصوم. اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں. کوئی یہ عقیدہ رکھے تو مسلمان رہے گا نہیں. کہ نبی نے یہ کام کیا لیکن غلط کیا، وہ یہ بکواس کرے گا وہ تو ایمان سے جائے گا. ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جتنے انبیاء رب نے بھیجے، جس مقصد کے لیے بھیجے، بشمول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر نبی اپنی زندگی کا مقصد پورا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھے کہ نبی آئے تو تھے مقصد لے کر لیکن مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، بلند آواز سے راولپنڈی کے غیرت مند مسلمانوں، گرد و نواز سے آنے والے حق نواز کے تحریک کے ورکروں، امی عائشہ کے غیرت مند بیٹوں، درجدار آواز میں آپ کا جواب آنا چاہیے. جو نبیوں کو ناکام ہونے کا عقیدہ اور نظریہ رکھتے، بلند آواز سے جواب دو، یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اب یہ منطق بھی نہیں چلے گی، اب یہ لگی لکھتی باتیں بھی نہیں چلے گی. باہر سے آدمی آیا، فتویٰ پوچھ رہا ہے، مسئلہ پوچھ رہا ہے، اور مسئلہ اس انداز میں پوچھتا ہے کہ جی جو نبیوں کو ناکام کہتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت صاحب جواب دیتے ہیں یہ خارج از اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ خارج از اسلام. اسلام. یہ خارج از اسلام ہے. وہ وہاں سے اٹھا، اس نے جا کے بچی کا رشتہ بھی دے دیا. پوچھا گیا بھائی بچی کا رشتہ کیوں دیا؟ یہ تو نبی کا دشمن ہے، یہ تو بے ایمان ہے، اس کا تو اسلام سے تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی میں نے مفتی صاحب سے پوچھ کر رشتہ دیا ہے. میں نے کہا مفتی صاحب نے کیا کہا تھا؟
کہتے مفتی صاحب نے کہا جی خارج از اسلام ہے. تو میں نے کہا اس نے فتویٰ تو ٹھیک دی ہے. کہتے مجھے کیا پتہ ہے خارج از اسلام, وہ بیچ میں کوئی اسلامی کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ سلام. میں نے تو اس کا پوچھا بھائی یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اس نے اسلام کا نام لیا تو میں سمجھ گیا بھائی مسلمان ہے. بکریاں چراتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. وہ پوچھ رہا ہے اردو میں, تو جواب فارسی میں دے رہا ہے. اسے اردو میں بتانا کہ یہ کافر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور بابا ہم سے تکلیف دنیا کو اسی وجہ سے ہے. حق نواز نے یہی تو نیا کام کیا ہے. اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ اس نے کوئی نیا فتویٰ دے دیا. ایسا اس نے نہیں کیا کہ اس نے کوئی نیا انداز اپنا لیا یا اس نے کوئی نئی تحریر نکالی ہے یا اس نے قرآن کے اندر سے کوئی نیا مفہوم بیان کر دیا, کوئی نئی تفسیر کا حوالہ دیا ہے. اس نے وہی کچھ کہا ہے. لیکن جس زمانے میں یہ کفر جتنا چھپا ہوا تھا, اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا, لوگ دھوکے میں مبتلا تھے, حق نواز نے سرے عام پہلے یہ بھونٹتے تھے کتابوں میں, تو کتابوں میں جواب دیا جاتا تھا. یہ بھونٹتے تھے اندر ہی اندر, تو اندر دارالفتہ میں اس کا جواب لکھا جاتا تھا. جب یہ کھلے میدان میں آئے تو حق نواز کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ اس نے سرے عام سرے چوراہے لا کے سٹیج سجا دیا ہے اور اسی انداز میں جواب دیا ہے جس انداز میں یہ کتا بھونکتا تھا. اب بتاؤ 1400 سال میں اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی حق نواز کی تحریک سے تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کہتے تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے, جس کے خلاف کیا اسی سے جا کے پوچھ. مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ دشمن سے پوچھ یہ انہوں نے کیا کیا ہے. اگر وہ بھی تیری تسلی کر دی, وہ کہے مولوی صاحب تم تو بڑے اچھے تھے, یہ تو بڑے ہی تیز نکلے, تم تو اپنے تھے, انہوں نے تو سب کچھ جدا کر دیا. دودھ کا دودھ, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کر دیا. یہی وجہ ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں تم نے بڑے قیمتی لوگ مروا دیے, قیمتی تم نے ضائع کروا دیے. میں نے کہا ہمارے قیمتی شہید ہوتے ہوئے بھی ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جتنا تو ان کا ذکر ہو کھا ہو کے کرتے اتنی تکلیف ہو رہی ہے. اتنا تو سینے کا تکلیف ہو رہی ہے. اتنی تو اعظم طارق کو 45 گولیاں لگنے سے بھی نہیں ہوئی تھی, اتنی تو ان کے بارے میں بک بک کرتے ہوئے تجھے تکلیف ہو رہی ہے. کہتے قیمتی تم نے ضائع کروا دیے. میں ہزارہ مقامات پہ کہہ چکا ہوں کہ قیمتی تک تو میں تیرے ساتھ ہوں, ضائع والی بکواس نہیں مانتا. ضائع والی بکواس بولو ضائع والی. کہتے کیوں؟ میں نے کہا ضائع ہونا کہ یہ بات بعد میں ہوگی, پہلے یہ بتا کٹے کس پہ, کٹے کس پہ. پوری امت میں صحابہ سے زیادہ کوئی قیمتی ہے؟ تو بابا اس کے بعد قیمتی وہی ہے سب سے زیادہ جو ان کی عزت پہ کٹ گیا, جو ان کی حرمت پہ کٹ گیا, جو ان کے ناموس پہ کٹ گیا. سیدھی سی بات ہے آقا کی سیرت اور پھر خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آقا نبی کریم جب دنیا کے اندر تشریف لائے, جس مقصد کے لیے رب نے بھیجا, میں نے پہلے دن کا ایک جھلک آپ کے سامنے رکھا ہے. 23 سالہ زمانہ نبوت کا ہے, 23 سالہ دور نبوت ہے. اس میں مسجد کی زندگی بھی ہے, گھر کی زندگی بھی ہے, بازاروں میں جانا بھی ہے, دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہے, اس میں جہاد بھی ہے, غزوات ہے, نبی کا مسواک اٹھانا بھی ہے, لیکن انہی ہاتھوں میں تلوار اٹھانا بھی ہے. آقا کا گھر میں آنا بھی ہے, میدان میں جانا بھی ہے, آقا نبی کریم کا گھر میں بیٹھنا بھی ہے, میدان میں کھڑا ہونا بھی ہے. بہرحال جتنے نبی کے اعمال ہیں اور بلند آواز سے سب معصوم ہیں. نبی کا ہر کردار معصوم ہے, نبی کا ہر گفتار, میرے میں بات ختم کر رہا ہوں, نبی کا ہر گفتار, میں کچھ کہنے لگا ہوں, نبی کا ہر گفتار. نبی نے کسی کا جنازہ پڑھایا تو یہ عمل, اور کسی بدبخت کا واپس کر دیا تو واپس کرنا بھی. سارے بولو نا کیا ہے. آقا گھر میں تشریف فرمائیں, پیغام دیا جا رہا ہے, آقا جنازہ حاضر ہے, آپ کا انتظار ہے, جنازہ پڑھائیے.
آقا نے پوچھا کون مرا ہے؟ کیا بولو نا، کون مرا ہے؟ بتایا گیا آقا وہ جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا آپ کا مقتدی ہے. وہ بابا مقتدی کا نہیں پوچھ رہا، پورا پتہ بتا کون مرا ہے. آقا آپ کے پیچھے متصل پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، تسبیح بھی پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، آپ کے ساتھ جماعت میں شامل بھی ہوتا تھا. آقا نے فرمایا یہ نہیں پوچھتا. بتایا گیا تو آقا نے فرمایا لے جاؤ اس کا جنازہ. میں محمد رحمت عالم ہو کر بھی اس بدبخت کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. میں بس اسی پہ اکتفا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. آپ بتائیں یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ محمد کے پیچھے نمازیں پڑھنے سے بھی یہ جرم معاف ہے، سے معاف ہے. میں اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں. آپ کو بولنا ہوگا یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ محمد کی اقتداء میں آنے سے بھی یہ جرم معاف نہیں ہو سکتا. تہجد پڑھنے سے بھی یہ جرم معاف نہیں ہو سکتا. قرآن کی تلاوتیں کرنے سے بھی یہ جرم معاف نہیں ہو سکتا. آقا یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے سے، رکوع کرنے سے، سجدے کرنے سے، قیام کرنے سے، تہجد کرنے سے، عبادت کرنے سے، ذکر کرنے سے، اذکار کرنے سے، تلاوت قرآن کرنے سے اس کا جرم معاف نہیں ہوتا کہ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے. فرمایا یہ وہ بدبخت ہے، یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن انہو کان یبغض عثمانا. اس بدبخت اور کتے کے ذہن میں، اس لعنتی کے دل میں، اس کے سینے میں، اس بدبخت کے سینے میں میرے صحابی عثمان کا بغض موجود ہے. صحابہ کا بغض یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری عبادات پہ پانی پھر جاتا ہے. آقا نے جنازہ واپس کر دیا. یہاں جملہ اور نقطہ عرض کر کے بس بات ختم کرتے ہوں. آقا کو جب جنازے کا پیغام ملا تو آقا یوں ہی اٹھ کے دوڑ پڑے، فوراً نکل گئے یا پہلے پوچھا ہے؟ بولو 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 بولو، پوچھا یا نہیں پوچھا؟ علماء کرام، مولوی حضرات، یہاں مجھے اور آپ کو آقا کا یہ معصوم عمل بھی یاد رکھنا چاہیے. آقا یوں ہی نہیں اٹھے، پہلے پوچھے جنازہ. آپ یہاں بھی اگر کسی کا جنازہ آئے نا یوں دوڑ کے نہ جایا کرو، پہلے پوچھ لیا کرو بھائی کون ہے. کسی نے پوچھا، آقا نے کئی جنازے پڑھائے، کیا سب کا رسول اللہ پوچھتے تھے؟ میں نے کہا جو پکے تھے، جو کنفرم تھے ان کا نہیں پوچھا، جو کنفرم تھے ان کا، جو مشکوک تھا اسی کا پوچھا ہے. ہم بھی کہتے ہیں یہ مشکوک، انہی کا پوچھ لیا کرو، پتا تو چلے. بہرحال صحابہ کرام کی عظمت بہت بڑی شان ہے، فضیلت ہے، رفت ہے، عزت ہے، عظمت ہے، رفت منقبت ہے. بہت مختصر وقت میں اس میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ محمد عربی کی مقدس جماعت یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس جماعت کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، امام الانبیاء کی طرف ہے، خاتم المعصومین کی طرف ہے. بس ہم یہ عزم کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کے سامنے اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور یہ عزم مصمم کرتے ہوئے اسی بات میں ہم مرنا چاہتے ہیں. اللہ تو توفیق دے دے، اللہ ہمیں ہمت دے دے، اللہ ہمیں جرت دے دے، اللہ ہمیں طاقت دے دے. آج زندگی کا اتنا حصہ اصحاب رسول کی غلامی میں گزار چکے ہیں. اللہ مرتے دم تک صحابہ کی در کی چوکیداری پہ قائم رکھنا. جب موت ہو مرتے دم تک بس زبان پہ محمد اور محمد کی جماعت کا تذکرہ ہو، انہی کی نامی اس کا تحفظ کا جذبہ لیے دنیا سے جانا چاہتے ہیں. یہ قیمتی زندگی ہے، چوری ڈاکے مختلف چیزوں میں، سیاست میں ہم اسے گنوانا نہیں چاہتے. ہم جب بھی کٹیں گے صدیق کی عزت پہ کٹیں گے، ہم جب بھی مریں گے معائشہ کے دوپٹے پہ مریں گے، ہم اصحاب رسول کے ناموس پہ مریں گے. آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ چلیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کے عزم تازہ ہے تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر چپ ہی رہے. صحنے چمن میں گل موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ. اور قاتل منمکا خدا می پتندیولیکا، قاتل منمکا خدا می پتندیولیکا. سروت پریکڑل پھلی جو سری نٹی ٹاؤ واخر.